میرے بعد انشاءاللہ آپ کو ہمارے کئی کبار علماء کو سننا ہے، بڑے علماء کے خطابات سننے ہیں۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، طلبہ بیٹھ جائیں، ان کو ان کا رزلٹ اور بعد میں دے دیا جائے گا۔ بیٹھ جائیں، آپ جو پیچھے ہے آگے جگہ خالی ہے، بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران جامعہ، معزز علماء، عزیز طلبہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان، میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ 10-15 منٹ میں اپنی بات رکھ دوں۔ دیکھیے، ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، ان کے وہ کام آئے، ان کی ترقی اور فلاح کے لیے انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، بھلائی کا سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو مدارس و جامعات کے اجلاس ہوتے ہیں، اس میں طلبہ اور اساتذہ کے متعلق کافی باتیں ذکر کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو جامعہ کے ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ ذمہ داران ہو، جامعہ کے ٹرسٹی ہو، جامعہ کے لیے جو لوگ اپنا وقت لگاتے ہیں، ہم اور آپ ان کو بھول جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری ہندوستان کی جو تاریخ ہے اور ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں جب بھی مدرسوں کی، اداروں کی، جامعات کی بات ہوگی تو ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مدرسے مسجدوں میں چلا کرتے تھے، اور اس ہندوستان کے نامور بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، ان سب نے تعلیم مسجدوں کے اندر حاصل کی۔ آج سے جب ہم پیچھے جاتے ہیں 120 سال، 130 سال، تو ہمارے ہندوستان میں یہ نظام تھا کہ جس گاؤں میں، جس شہر میں کوئی مدرسہ کھلتا تھا، کوئی جامعہ اس شہر گاؤں میں چلتا تھا، تو اساتذہ پڑھانے کا کام کرتے تھے، لیکن اساتذہ کو ایک بات سے فارغ کر دیا جاتا تھا، اور وہ یہ
کہ یہ جو بھی بچے یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو ان بچوں کے قیام اور طعام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر گاؤں ہر شہر میں ایسا ماحول ہوتا تھا اور بچوں سے دینی تعلیم حاصل کرنے والوں سے اتنی محبت ہوتی تھی لوگوں کو اور اتنے ہمدرد ہوتے تھے وہ طلبہ کے کہ جہاں کہیں پرانی تاریخ میں قدیم تاریخ میں ہمارے مدرسے کھلے ہیں تو جہاں مدرسہ ہوتا تو ہر گاؤں کا آدمی یہ کہتا کہ یہ طالب علم جب تک پڑھے گا تو یہ طالب علم میرے گھر کھانا کھائے گا۔ اس وقت ان سب اخراجات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ہر گاؤں میں لوگ اور ہر شہر کے لوگ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ بچے یہاں پر پڑھے اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حالات بدلتے گئے اور ایک سسٹم بدلا، ایک نظام بدلا۔ اس کے بعد اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ ہمارے علماء کرام جو ادارے چلا رہے ہیں، ہمارے علماء جن اداروں کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کو عوام کی بھی ضرورت ہے، ان کو ساتھ دینے والوں کو بھی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر جو ہے ہاسٹل کا نظام آیا، مستقل بچوں کے لیے رہائش کے لیے کوئی عمارت ہونی چاہیے، کوئی بلڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ نظام ہندوستان کے اندر چند مدرسوں میں شروع ہوا، اور آج میں آپ کو بتا دوں یہ سب سے پہلا نظام کہ جہاں پر مستقل کوئی ہاسٹل قائم کیا گیا ہو، مستقل طلباء کے رہنے کے لیے کوئی عمارت قائم کی گئی ہو، اگر اس کی کہیں ہمیں مثال ملتی ہے تو وہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا بہار ہے، جہاں علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ نظام قائم کیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر دارالحدیث رحمانیہ سے لے کر پھر دوسرے اداروں کے اندر یہ نظام بنا اور الگ سے ہاسٹل قائم کیے جانے لگے، اور گھر گھر جو بچوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، بچوں کے کھانے پینے کا جو بندوبست کیا جاتا تھا، پھر وہ نظام ختم ہوا اور اداروں کے جو ذمہ داران ہوتے تھے، اداروں کے جو ٹرسٹیان ہوتے تھے، انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ میرے بھائیوں، آج میں جو آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے جا رہا ہوں، شاید 2-3 مثالیں آپ کو دے دوں، اس کے بعد اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ جب ہم کچھ کی سرزمین کے اوپر کھڑے ہیں اور کچھ کی سرزمین پر ہم بات کر رہے ہیں تو یقیناً ہم کو مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جہاں تک میرا علم ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں اور پرانے اخبارات جو میں نے پڑھے ہیں، اس کے مطابق یہ کہ جامعہ دار النصیحہ گورے والی کا جو ادارہ ہے، اس ادارے کا تذکرہ قدیم اخباروں کے اندر 1928 اور 30 کے 1928 اور 1930 کے اخبارات میں اس ادارے کا ذکر ملتا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ نے ڈالی۔ مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ نے ادارہ قائم کیا۔ مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ کے بعد اس سرزمین کے اوپر پڑھانے والوں کی کمی نہیں رہی، ادارے چلانے والوں کی کمی نہیں رہی۔ آپ کے بعد مولانا عبداللہ سوئیلے رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد تھے، وہ تعلیمی مشن کو آگے لے کر بڑھے اور انہوں نے سوئیلہ کے اندر ادارہ قائم کیا، اور اس کے بعد انہی کے ساتھ میں مولانا قاسم سمرہ، حافظ قاسم متوا، مولانا یوسف سہتا، مولانا اسماعیل ندوی، ہمارے فاضل دوست مولانا عبد الخالق صاحب کے والد مولانا امان اللہ سلفی رحمت اللہ علیہ، یہ سب بچوں کی تعلیم کی فکر میں لگ گئے، یہ سب بچوں کی تعلیم کو بہتر بنانے میں لگ گئے، ادارے اس سرزمین کے اوپر وجود میں آنے لگے۔ لیکن یہ جو علماء کرام تھے جن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام ہوا، اس زمانے میں جو ہمارے جو ادارے چلتے تھے، آخر یہ ادارے کیا علماء خود چلا لیتے تھے؟ کیا اداروں کے اندر رہنے والے بچے
کھانے پینے والے بچے، ان کا بندوبست خود علماء کرتے تھے یا ان کے ساتھ عوام میں سے اچھے لوگ، اس سماج معاشرے کی ترقی چاہنے والے لوگ کھڑے ہوئے؟ جب مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ نے ادارے کی بنیاد رکھی تو آپ کے ساتھ حاجی دلیل خان کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ طیب خطری کھڑے ہو گئے۔ جیسے جیسے دور گزرتا گیا، جب جب علماء پیدا ہوتے گئے تو ان کے ساتھ حاجی ملوک پیدا ہوئے۔ یہ ہمارے عبدالوہاب صاحب جو آج اس ادارے کے اندر ذمہ دار ہے، اس ادارے کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کے مرحوم والد بچو مہرو جیسے لوگ ساتھ میں کھڑے رہے، یعنی علماء کو عوام کا ساتھ ملا، تب جا کر یہ ادارے ترقی کی راہ پر آئے، اداروں کے اخراجات پورے ہوئے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام پڑھاتے تھے، علماء کرام تدریس کا کام انجام دیتے تھے، لیکن ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے بہترین انتظامیہ کی ضرورت تھی، بہترین ذمہ داران کی ضرورت تھی۔ کیا آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہوگی کہ ایک عرب کا شخص اگر آ کر آپ کی سرزمین پر پڑھتا ہے، ایک عرب کا شخص آ کر اگر مولانا عبدالرحیم پچھمی سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ تعلیمی نظام کیا ہوگا۔ آپ تاریخ اٹھائیے اور عبدالعزیز محمد السماعیل کی زندگی کے اوپر عربی زبان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی ہے جہاں ان کے اساتذہ کا تذکرہ آیا ہے، وہاں پر مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ آپ دیکھیے جو ذمہ داران تھے ہر دور کے اندر انہوں نے بچوں کی کتنی فکر کی۔ پہلا ہاسٹل جنہوں نے قائم کیا مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی، ان کے حالات یہ تھے کہ ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں، ادارے کو چلا رہے ہیں، اور کبھی اطلاع ملتی، باورچی یہ کہتا کہ مولانا اب تو راشن ختم ہو رہا ہے، اب بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کچھ کیجئے، کل بچے کیا کھائیں گے، کل بچوں کو کیا ملے گا۔ آپ یقین کیجئے اپنے وقت کا اتنے بڑا محدث، اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم ابو محمد ابراہیم آروی جاتے ہیں آرا کے ریلوے اسٹیشن پر، کلی بن کر کام کرتے ہیں، ٹرین سے جو لوگ اترتے ہیں وہ اتنا بڑا عالم ان کا سامان اٹھاتا ہے، سامان کو پہنچاتا ہے، اور اس سے جو پیسے ملتے ہیں ان پیسوں سے وہ بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ آج یہ فکر دیکھیے، آپ یہ سوچ دیکھیے، وہ بڑے عالم تھے، ان کا مقام بڑا تھا، چاہتے تو بیٹھ جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی فکر کی، ان طلبہ کی فکر کی کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے کوئی بچے بھوکے نہ رہ جائے۔ اس ہندوستان کا عظیم محدث جس سے ہزاروں لوگوں نے پڑھا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، ایک طرف جہاں وہ استاد تھے وہیں پر بچوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہو تو ان کا ایک شاگرد اپنے وقت کا محدث مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، جو نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ایک طرف جہاں میاں صاحب سب کو حدیثیں پڑھا رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، وہیں پر اپنے اس نابینا شاگرد کے لیے اسے جب پیشاب پاخانہ کے لیے جانا ہو تو وہ خود پانی لے کر کے جاتے تھے، لوٹے میں پانی بھر کر لے کے جاتے تھے، اپنے اس نابینا طالب علم کا وہ خیال رکھتے تھے۔ ہندوستان کا وہ ادارہ جس نے بہت ترقی کی، اس میں ایک نام آتا ہے دارالحدیث رحمانیہ کا۔ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کسی زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ جس شخص کے نام کے ساتھ رحمانی لگ جائے کہ یہ رحمانی ہے، یہ دارالحدیث رحمانیہ کا پڑھا ہوا ہے، یہ اس بات کی سند ہوتی تھی کہ یہ اپنے وقت کے اندر سب سے قابل آدمی ہے، اس کے پاس ٹھوس علم ہوگا، اس کے پاس مضبوط علم ہوگا، لیکن ان کے ذمہ داران کے حالات ایسے تھے۔ اس ادارے کو جو لوگ چلاتے تھے کہتے ہیں
مطبخ کے اندر پہلے وہ آ کر خود کھانا ٹیسٹ کر لیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ ان بچوں کو کیا کھلایا جاتا ہے۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا، کہا ایسا تھا کہ کبھی بچے کھانا کھا لیے، کھانے سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد جو کھانا بچتا تھا وہ بھی کھا کر کے دیکھتے تھے کہ اب کھا لیا ہے تو کھانا کیسا۔ اتنی فکر میرے بھائیوں، آج یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو بھی ہمارے ذمہ داران مدرسوں کو چلاتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے۔ میں ہمارے ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، جانتے ہیں یہ ذمہ داران، ان کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، ان کو کتنی فکر ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ سال بھر یہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو وقت کے اوپر کھانا مل جائے، مدرسے کے اندر سال بھر پانی کا بہترین انتظام رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسے کے اندر اب پانی نہیں ہے، اب یہاں پانی نہیں آ رہا ہے۔ ان کو آپ کے کھانے پینے کی فکر، ان کو آپ کے نہانے رہنے دھونے کی فکر، یہ سب فکر کون کرتے ہیں؟ یہ مدرسے کے ذمہ داران کرتے ہیں، یہ مدرسے کے ذمہ داران کرتے ہیں۔ جہاں ہم اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی ان مدارس کے ذمہ داران، یہ جو ٹرسٹیان جو چلاتے ہیں، میں تو آج ان سے کہوں گا کہ آپ کا لوگ شکر ادا کرے نہ کرے، آپ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ جو ادارے چلا رہے ہیں اس کے لیے فکر کرتے ہیں، ان کی آخرت بن رہی ہے۔ یہ بچے جب تک قال اللہ قال الرسول کی صدائے یہاں سے بلند کریں گے، اس کی نیکیاں، اس کا اجر و ثواب ان ذمہ داران کو ملے گا۔ کیا یہ مدرسہ یوں ہی چلا لیتے ہیں؟ ان کو کبھی پتا چلتا ہے کہ فلاں شہر کے اندر فلاں سیٹ ہے تو وہ اچھا چندہ دیتے ہیں اور اچھے سے تعاون کریں گے تو یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ چلو ہم یہاں جاتے ہیں، یہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام بہت سن رکھا تھا کہ اس کے پاس پہنچ گئے، بڑی امیدیں لے کر جاتے ہیں، لیکن پھر مایوسی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ بجٹ رکھتے ہیں، مدرسے کا بجٹ یہ ہے، ان کو امید ہوتی ہے کہ یہ آدمی کچھ مدد کرے گا، لیکن وہ آدمی 50-100 روپے کے اندر ان کو لوٹا دیتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے ان ذمہ داران کے ساتھ کہ انہیں بڑی امنگ ہوتی ہے، یہ بڑے ارادوں کے ساتھ نکلتے ہیں کہ فلاں شہر کے لوگ سنا بہت تعاون کرتے ہیں، فلاں شہر کے اندر لوگ کافی مدد کرتے ہیں، وہاں بیچارے چلے جاتے ہیں، گاڑیوں سے، ٹرینوں سے، جیسا بھی ہوتا ہے پہنچتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہاں بھی ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کے دور میں ادارے چلانا آسان نہیں ہے، مدارس چلانا آسان نہیں ہے۔ آج کے دور میں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا انتظام سال بھر کا یہ آپ کے لیے کر کے رکھتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ پتا ہے جب جاتے ہیں کتنی جگہوں پر جاتے ہیں تو ان کو تانے سننے پڑتے ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، کیا چلاتے ہو، آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، لیکن کیا آپ کے یہ ذمہ داران تنخواہ لیتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے ٹرسٹی کوئی تنخواہ لیتے ہیں؟ یہ اپنا وقت دے رہے ہیں، للہ کام کر رہے ہیں، یہ تو اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسا کہا گیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جہاں آپ سب کا شکر ادا کرتے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں، ان سب کے باوجود جب یہ آپ کے لیے انتظام کر رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے۔ ان بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اساتذہ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے، سب سے پہلا حق ہے کہ ان ذمہ داران کے لیے دعا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ آپ کو سب کچھ یہاں عیش و عشرت کی آپ زندگی گزار رہے، پورا آپ کے لیے بندوبست ہو گیا ہے۔ ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے،
اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، میں تو کہوں گا کتنے ایسے لوگ ہیں عوام میں سے، میں کہتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ سب آتے ہیں جلسہ سن کر چلے جاتے ہیں، آپ بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، اساتذہ بھی کرتے ہیں، کبھی یہاں کی کمیٹی سے ملیے، کمیٹی کے ذمہ داران سے ملیے، اور جن بچوں کے والدین اس پروگرام کے اندر موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، آپ نے بچوں کو یہاں چھوڑ دیا ہے، ان کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے، ان کا خیال کون کر رہا ہے؟ آپ کو ان ذمہ داروں کے پاس آنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو دو الفاظ ایسے کہیے جس سے ان کی اور حوصلہ افزائی ہو اور یہ بڑھ چڑھ کر کے دین کا کام کر سکے، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بھی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن میں رکھنا نہیں چاہتا۔ ان اداروں کے ذمہ داران کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، جو طلبہ اساتذہ یہاں ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ میں وہ لوگ جو اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے کتنے ایسے محسنین بھائی ہیں، معاونین بھائی ہیں جو ہمیشہ اس ادارے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ آپ فکر کرتے رہیے، آپ جیسے بھی ہو سکتی ہے آپ مدرسوں کا تعاون کریے، آپ اداروں کا تعاون کریے، آپ تو گھر میں بیٹھے رہیں گے لیکن آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس ادارے کے اندر جو قال اللہ قال رسول کی صدائے بلند ہوگی، اس کا اجر و ثواب آپ سب کو ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ترقی عطا فرمائے، یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، یہاں کے جو اساتذہ ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی یہ خدمات ان کے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے حافظ عبدالوہاب المدنی حافظ اللہ، جو ہمارے سامنے ہمارے ہی علاقے کے بارے میں بہت ہی قیمتی باتیں بتا رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تمید و تاخیر کے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے امیر جمعیت اہل حدیث گجرات فضیلت الشیخ محمد شیخ محمد جناگڈھی حفظ اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، رواہ الترمذی۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی امام مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، ساقی صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
अनगिनत वला तादाद दुरूद व सलाम के बाद रब जुल जलाल की तौफीक और उसके निहायत ही फضل से हम और आप सरजमीन गुजरात के मारूफ तालीमी इदारे जामिया मुहम्मदिया अस्सलफिया वरनोरा के तालीमी सफ़र के 38वें साल की सालाना अंजुमन और तलबा के तालीमी मुजाहरे के इस मौके पर शाम गए से यहाँ अल्लाह की तौफीक से इस इल्मी बज़्म की रौनक बने हुए हैं। इस मौके पर कि इस महफिल का जो रब के यहाँ मकाम है उसकी मुनासबत से कुरान मुक़द्दस की सूरह अल-मुमिन की 7वीं आयत करीमा आप हजरात के सामने पढ़ी गई है। फिर इसी सिलसिले की नबी रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस जिसे सहाबी जलील अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौनैन की रहमत और दारैन की सआदत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सुनकर कायनात के सामने रखा और जिसे इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह ने अपनी सुनन में 2685 नंबर के तहत नकल किया, आप हजरात के सामने पढ़ी गई है। हजरात पढ़ी गई कुरान करीम की आयत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी गई हदीस में बुनियादी तौर पर रब्बुल आलमीन का इस किस्म की जो बज़्म यहाँ सजी है इसको सजाने और इसका जो सबब बने हुए हैं रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को भी और इस किस्म की खिदमत को अपने एक बहुत बड़े फज़ल से ताबीर किया है और वो फज़ल है कि इस किस्म की बज़्म को आरास्ता करने वालों उलमा और मुतअल्लिमीन, सिखाने वाले और सीखने वाले, इन दोनों गिरोह के लिए रब के फरिश्ते दुआए रहमत और मग़फ़िरत करते हैं। इससे पहले कि इस मुख्तसर से वक्त के लिए गुफ्तगू आगे बढ़े, निहायत ही इख्तिसार के साथ आज के पैगाम को सलामत ले जाने के लिए फरिश्तों को मुख्तसर तौर पर समझ लेना निहायत जरूरी है। फरिश्ते, मलाइका सब जानते हैं कि अल्लाह ने इनको नूर से पैदा किया, नूरानी मखलूक। मुस्लिम की 2996 नंबर की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस में कौनैन की रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर
اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنوں کو بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا. وَخُلِقَ آدَمَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو، ہم لوگوں کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. پھر یہ فرشتے، ان کا تعلق عالم غیب سے ہے. یہ بظاہر نظر نہیں آتے، نہ ان کے وہ کام جن پر رب العالمین نے ان کو تعینات، مامور اور پابند کیا ہے، وہ کام نظر آتے ہیں. لیکن فرشتے ہیں، ان کے وجود پر ایمان لانا، ایمان رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا رب کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ہے فرشتے. کائنات کا کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت اس وقت تک مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مکمل ترین طور پر فرشتوں کے وجود پر ایمان نہیں لے آتا. ایسے کسی شخص کا نہ ایمان معتبر ہے، نہ اسلام معتبر ہے. یہ ہے فرشتے. پھر ان کا وصف کیا ہے، خوبی صفت کیا ہے؟ کہ خوبی صفت ڈکلیئر کرتے ہوئے رب العالمین نے شروع میں پڑھی گئی آیت سورہ المومن کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. یہ فرشتے، ان کا ایک پل بھی ایسا نہیں گزرتا جب وہ اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتے ہو، اس کی تعریف نہ کرتے ہو. اور وہاں سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کا کلام کوٹ کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ، ہم فرشتے، ہمارا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہم تیری حمد و ثنا نہ کرتے. ہما وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف مخلوق. اور وہاں سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کائنات کی اکلوتی مخلوق جس کا اس کائنات میں ایک بھی گناہ موجود نہیں، بے گناہ مخلوق. اور یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا. اور وہاں سورہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. جن لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے سب سے پہلے سامنا پڑا تھا، جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، وہ کفار اور مشرکین عرب تھے. وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قائم ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے تھے، لیکن اپنے باطل عقائد اور نظریات کی بنیاد پر وہ فرشتوں کو، ان کے وجود کو تو مانتے تھے، لیکن اپنے باطل عقائد اور نظریات کی بنیاد پر نعوذ باللہ کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. رب العالمین نے اس باطل عقیدے کو قرآن کریم میں جگہ جگہ کنڈم کیا، اس کی تردید فرمائی. یہاں سورہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں رب العالمین نے کائنات کے نام اعلان کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے.
اور نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ساری کائنات سن لے سبحانہ، اللہ وہ ہے جو نہ خود کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، تبھی تو وہ الہ واحد ہے۔ الہ واحد کا کسی کی اولاد ہونا یا اس کی کوئی اولاد ہونا وہ عیب ہے جو الہ واحد کو الوہیت سے نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ تو پھر فرشتے کیا ہیں؟ آسمان سے ندا آئی، بل عباد مکرمون، یہ فرشتے عورتیں نہیں، مرد ہیں، مرد، اور وہ بھی باعزت مرد ہیں۔ ان کا وصف بیان ہو رہا ہے، اور تعداد کہ رب العالمین نے فیصلہ کن آیت نازل فرمائی، سورہ المدثر آیت نمبر 31۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ساری کائنات میں فرشتے کتنے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اور اندازہ لگانا ہے، ایک مقام سے گزرتے ہیں، یہ ترمذی کی 2312 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔ کہا اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، ایک ایک آسمان کو جا کر دیکھا۔ کہا کونین کی رحمت کیا دیکھا؟ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ما رأیت فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ میں ایک ایک آسمان پر گیا، ایک ایک آسمان کو دیکھا، 7 آسمان میں سے ایک آسمان میں بھی ایک 4 انگلیوں کے برابر اتنی سی جگہ بھی ایسی خالی نہیں دیکھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ 4 انگلیوں کے برابر اتنی سی جگہ بھی اتنے بڑے 7 آسمان میں کہیں خالی، یہ ان کی تعداد ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ جو ٹاپک ہے فرشتوں کا اہل علم کے لیے، علماء اور متعلمین کے لیے، خیر کے علم کو بانٹنے والوں کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنا، جو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اس گروہ کے لیے۔ تب تھوڑی سی دیر فرشتوں کی دعا کی حیثیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت کی حیثیت کیا ہے، مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرشتوں کی دعا کی حیثیت مستجاب الدعوات کی ہے۔ کس کی ہے؟ اب بولو تو صحیح، آتا ہی نہیں تو کیا بولیں گے؟ فرشتوں کی دعا کی حیثیت ہے مستجاب الدعوات کی۔ اب پھر مصیبت آئی، اگر اتنے سارے لوگوں میں سے ایک ایک کو اٹھا کر پوچھا جائے کہ بابا مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں، تو ابھی تو تارے نظر آ رہے، دن میں بھی تارے نظر آ رہے۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی دعا رب کے یہاں سے خالی لوٹتی نہیں ہے۔ ادھر اس نے دعا کی، عرش سے رب العالمین کی طرف سے اس پر قبولیت کی مہر لگنی ہے، ٹھپا لگنا ہی لگنا ہے، اسے قبول ہو کر آنا ہی آنا ہے۔ اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، اور یہ فرشتے مستجاب الدعوات۔ اب آئیے اس طرف کہ اور ایک بات اتنی تمہیدی گفتگو سے آپ نے سمجھ ہی لی ہوگی
کہ جس کسی فرد بشر کی کتاب نصیب میں فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت میسر آ گئی، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا، کیونکہ ان کی دعا قبول ہونی ہونی ہے۔ تب وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں، یا وہ کون سے اعمال اور اسباب ہیں جن کو کرنے پر، اس 5 فٹ کے وجود پر نافذ کر لے جانے پر فرشتوں کی مستجاب الدعوات کی دعائے رحمت و مغفرت نصیب آتی ہے۔ بہت سارے کام ہیں، لیکن اس وقت جو اس سلسلے کا ایک کام حدیث کی زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، وہ یہ علمی بزم ہے، وہ یہ علماء، اللہ ان پر رحمتوں کی برکھائیں برسائے، یہ علماء ہیں، یہ متعلمین، اور علم خیر کی اس سوغات اور امانت کو جو یہ صافہ بند تازہ ترین اس دین کے علماء اس سرزمین، اس چمن کے یہ پھول جو کائنات میں اب خوشبو پھیلائیں گے، یہ ان کا گروہ ہے۔ کونین کی رحمت، دارین کی سعادت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ کونین کی رحمت کی بات کو نقل کر کے کائنات کو سمجھا رہے ہیں، کائنات کو سنا رہے ہیں۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ ساری کائنات کی ساری چیزیں، اہل السماء والارض، آسمان کی کل مخلوق، زمین کی کل مخلوق، حتی النملۃ فی جحرها، وہ چونٹیاں جن کے بل بھی ہم نہیں جانتے، جن کے سوراخ بھی نہیں جانتے، روئے زمین پر بلوں میں جتنی چونٹیاں ہیں وہ بھی، حتی الحوت، بڑے بڑے سمندر، بے حساب رب کی رحمت سے تیرتی ہوئی مچھلیاں، یہ سب کے سب لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، خیر اور بھلائی کے علم کو بانٹنے والے معلم کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ بزم ان خوش نصیبوں کی ہے جن پر یہ حدیث صادق آ رہی ہے، اور الحمدللہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، اور اس جگہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، چاند سورج اور ستاروں کے نظام درہم برہم ہو سکتے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط ہو سکتی؟ اور اس حدیث کے اعتماد سے میں یہ یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس بزم میں اللہ کے وہ فرشتے موجود ہیں جو ان علماء کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب رب نے اتنا بڑا فضل کیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے ان فرشتوں پر بھی بے پناہ رحمت و رضوان نازل فرما، جو ہم جیسے خادمین کے لیے، علماء اور متعلمین کے لیے اس علم کی خیر کو کائنات کے کونے کونے، چپے چپے میں بانٹنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ جب تو نے اتنا بڑا فضل کیا، ان فرشتوں پر بھی اپنی رحمت و رضوان نازل فرما۔ حضرات گرامی، وقت بہت مختصر ہے، مجھے اگلے سفر کے لیے جانا ہے۔ یہ علم خیر جس کے لیے یہ فرشتے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا علم خیر
علم خیر کی انتہا وہ یا رب کا کلام ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور الحمدللہ علم کے مراکز ہندوستان میں اور کائنات میں ان کی کوئی کمی نہیں، لیکن ٹھیٹ کتاب و سنت کی تعلیم جو سراپا خیر ہے، اگر وہ اپنی بنیادوں پر اور پوری امانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ قرآن و سنت کا علم اگر کہیں سپلائی کیا جاتا ہے تو الحمدللہ وہ کائنات میں اہل حدیث حضرات کے اداروں، جامعات اور مراکز سے سپلائی کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور کونین کی رحمت، دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ جمعہ ان الفاظ سے خالی آپ کو نہیں ملے گا. ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم خیر یا اللہ کی کتاب ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس علم خیر کا دوسرا نام ہے علم نافع. کون سا علم؟ نفع بخش علم، جو اپنے حامل کو، عالم کو، متعلم کو، سیکھنے والے، سکھانے والے کو اللہ کے فضل سے نفع پہنچاتا، اس کو زندگی کی ڈگر پر حالات کتنے ہی تاریک ترین، مخالف ترین کیوں نہ ہو جائے، حق کی راہ پر ڈٹنے کی ہمت دیتا، حق کو واشگاف کرنے کی جرأت عطا فرماتا. وہ علم نافع. اس لیے کونین کا سب سے بڑا خیر کا معلم کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کونین کی رحمت کی، دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ کی فجر کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوئی کہ جس کا سلام پھیرنے کے بعد یہ معلم خیر، دنیا کا سب سے بڑا خیر بانٹنے والا، علم خیر تقسیم کرنے والی یہ ذات اس صبح کی فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد رب کبریا کی بارگاہ میں یہ دعا نہ کرتا ہو. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، علماء اور متعلمین کے لیے، طلباء کے لیے. سب سے بڑا معلم خیر، دین کا سب سے بڑا استاد، کائنات میں اللہ کے بعد کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما ام سلمہ کہتی ہیں کان یقول اذا صلی الصبح حین یسلم، جب آپ فجر کی نماز کا سلام پھیرتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے. کیا دعا ہے؟ یہ دعا ہر عالم، ہر متعلم کو کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا علم نبوت سے جڑ رہا ہے. یہ سند، یہ دستاریں، یہ محمد الرسول اللہ کے علم کی امانت ہے جو آپ تک، آپ کے سروں پر باندھ دی گئی ہے. جس کو پہنچانا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے آپ پر لازم ہے، رب العالمین کی طرف سے آپ پر فرض ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم صبح کی نماز، فجر کی نماز کا سلام پھیر کر دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ اس صبح کے تیری اس عبادت کے وسیلے سے، فجر کی نماز کے وسیلے سے تجھ سے سب سے پہلی چیز اگر مانگتا ہوں، اللہ تو مجھے کچھ دے تو نفع بخش علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما.
اور پھر دوسرا جملہ کہتے ہیں وَرِزْقًا طَيِّبًا، اللہ اس نئے دن کی روزی عطا فرما تو حلال طیب اور پاکیزہ روزی عطا فرما، وہ روزی نہ دے جو علم نافع کی ڈگر سے ہٹا دے، مال کی چکا چوند حق کے راستے سے عالم کا قدم ڈگمگانا دے، وہ رزق عطا مت کرنا، رزق عطا کر حلال اور طیب پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اور تیسری دعا فرماتے وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اللہ اگر تو کسی نیک عمل کی توفیق دے اور وہ میں کر گزروں تو اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بہت ساری تفصیل ہے، رزق سے پہلے، قبول ہونے والے عمل سے پہلے علم نافع کیوں مانگا گیا؟ کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے کہ جب نفع بخش علم سینے پر راج کر رہا ہوگا تو کمائی کے ذریعے بھی آدمی حلال تلاش کرے گا، اسے علم ہوگا کہ یہ مال حلال ہے یہ حرام ہے، حلال و حرام میں تمیز تبھی کر پائے گا، اس لیے علم نافع مانگا۔ اور عمل، اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ یہ علم نافع سمجھائے گا تب قبول ہونے والا عمل آدمی کے نصیب میں آئے گا۔ حضرات گرامی، اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت انس بن مالک کی روایتیں ملتی ہیں، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، العلم علمان، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم فی القلب، ایک علم جو دل میں جا کر بیٹھتا ہے، اس کی جگہ یہاں ہے، فَذَاكَ علم النافع یا علم النافع، یہ جو دل پہ راج کرتا ہے نا، دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے، دل میں اللہ کا خوف اور تقوی بٹھاتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ساری کائنات میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ علماء کا، کیونکہ علم سینے پر راج کرتا ہے، حکومت علم نافع کی ہے، اس کے طرز گفتگو کو، طرز کلام کو، طرز زندگی کو، عبادت کو، سنن کو، حدود کو، حلال کو، حرام کو، احکام کو، ممانعت کو، جائز کو، ناجائز کو اس کے سامنے کھول کر پیش کر دیتا، اللہ کے صراط مستقیم پر اس کو چلاتا، یہ علم نافع ہے۔ اور علم کی دوسری قسم ہے علم فی اللسان، یہ علم صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، دل پر اس کا کوئی اثر نہیں، عالم کے وجود پر اس کے کوئی مثبت اثرات نہیں، یہ صرف زبانی علم ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ علم اگر کسی نے سیکھا جو صرف زبان کی حد تک ہے، علم نافع اس کو نہیں مل سکا، یہ شخص، اس قسم کے علماء کا طبقہ، یہ قیامت کے دن اللہ کی ان پر حجت قائم ہوگی اور جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ حضرات، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن ماجہ کی صحیح ترین روایت ہے 3843 نمبر کی، کائنات کے نام یہ پیغام دے کر گئے، صلی اللہ علما نافعا، علم حاصل کرو۔ یہ آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، یہ عوام، یہ آپ علم سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کام صرف عالموں کا ہے، نہیں، جتنی بات آپ تک دین کی ان علماء راسخین نے، متبعین قرآن و سنت نے آپ تک پہنچائی، یہ آپ کے
ذہنوں میں علم کا ذخیرہ آ گیا ہے، اب اس کا جتن کرنا اور نفع بخش راستے پر لے جانا یہ آپ کی ذمہ داری۔ کونین کی رحمت نے امت کو سمجھایا، صلی اللہ علما نافعا، تم اللہ سے علم نافع مانگا کرو، وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، ایسا علم جو آپ کو حق کی ڈگر پر چلا نہ سکے، اس علم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اور اس سے پہلے جب علم نافع عالم کے اندر موجود نہیں ہوتا، وہ اپنے علم کی قدر کو نہیں پہچانتا، اللہ کا سب سے زیادہ خاکسار متقی اور پرہیزگار بندہ نہیں بنتا، تو پھر اس کا یہ علم اسے فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت کیا نصیب کرواتا، بلکہ رب العالمین ایسے عالم کو اس کے علم پر دے مارتا۔ رب العالمین نے سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایسے علماء کو ان کے علم پر رب العالمین گمراہ کر دیتا، اور وہ یا تو بھاڑے کے مولوی بن کر رہ جاتے، حق کے خلاف زبان درازی کرتے، جماعتوں کو توڑنے کا مشن اختیار کرتے، لوگوں میں جدائی اور تفریق ڈلوانے کی کوشش کرتے، اپنے علم کو کم علموں پر بگاڑتے اور گمراہی کے راستوں پر لے جاتے۔ کس قدر شرک پھیلا ہوا ہے، بدعات کی کس قدر بھرمار ہے، غلط طریقے کتنے رائج ہیں، کن کی دین ہے، انہی علماء سوء کی، جن کا علم ان کو نفع نہ دے سکا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اللہ سے کرے جو دور وہ تعلیم بھی فتنہ۔ یہ عالم، اس پہ رب کی رحمتیں، فرشتوں کی دعائیں رحمت و مغفرت اس کو کیا میسر آتی، بلکہ رب العالمین اس کے علم پر اس کو گمراہ کر کے الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا، جہنم کا ایندھن اور لقمہ بنے گا۔ میں نہیں کہتا، جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی 2654 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے، حضرت کعب ابن مالک اس کے راوی ہیں، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او لیصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء کی ٹانگیں کھینچتا رہے، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اور کم علم لوگ بھولی بھالی عوام پر، عوام کو فتنے میں مبتلا کر دے، جماعتی ڈسپلن کے خلاف آواز اٹھائے، او لیصرف به وجوہ الناس الیہ، لچھے دار تقریروں سے، تحریروں سے اپنے ایک گروپ بنا لے، گروپ بازی کرے، پارٹی بازی کرے۔ میں نہیں کہتا، جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کونین کی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم کا ایندھن اور لقمہ بنا دے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ یہ تعلیم بھی فتنہ ہوتی ہے کب؟ جب وہ اللہ سے، اس کے احکام سے دور کر دے۔ املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ نہ حق کے لیے اٹھے
تو شمشیر بھی فتنہ، تلوار اور شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آپ کو معلوم ہوگا جب حضرت علی کے خلاف ان کی ولایت سے خوارج باہر نکلے، بنیاد کیا تھی؟ قرآن کریم کی ایک آیت، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، خلیفہ کا نہیں چلے گا۔ حضرت علی سے الگ ہو گئے، بنیاد کیا تھی؟ قرآن کریم کی آیت۔ قرآن کریم کی آیت پر بھی گمراہ ہوتا جب اس کے صحیح معنی اختیار نہیں کرتا، جب علم نفع بخش نہیں ہوتا، جب لوگوں نے ان جماعت سے نکلنے والوں کی دلیل حضرت علی کو سنائی تھی، تب آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ کلام تو حق ہے، قرآن کا فرمان ہے، لیکن اس کلام کے پیچھے باطل چھپا ہوا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ علماء۔ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ حضرات، جب آدمی کے سینے میں علم نافع ہوتا ہے، اور علم خیر کے سب سے بڑے معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ماننے والوں کی تربیت کی تھی، علم نافع بانٹا تھا، تو اس وقت کا سماج، جماعت، کہ وہ نیکی کی کس اعلیٰ ترین منزل پر پہنچی تھی۔ ایک حدیث سن کر اندازہ لگائیے، علم نافع آدمی کو کہاں پہنچاتا ہے۔ یہ مسلم کی 1028 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اولین جماعت کے سامنے ہیں، اور پھر آپ گویا ہوئے۔ پہلا سوال کیا، من اصبح اليوم منکم صائما، لوگو آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ بھری محفل میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا۔ سماج کیسا بنا تھا؟ علم نافع اپنے حامل پر، اپنے آپ پر نافذ کرنے والے پر کیا اثرات چھوڑتا ہے۔ دیکھیے، بھری محفل میں سوال ہو رہا ہے، من اصبح اليوم منکم صائما، آج تم میں سے روزے دار کون ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول میں روزے دار ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ دوسرا سوال فضا میں گونجنے لگا، من اطعم اليوم منکم مسکینا، آج کسی بھوکے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ محفل میں سے وہی شخص کھڑا ہوتا ہے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کام بھی مجھ ناچیز نے کیا ہے۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ تیسرا سوال گونجتا ہے، من تبع منکم اليوم جنازہ، آج کسی کے اپنے بھائی کے جنازے میں کون شریک ہوا؟ محفل میں سے اکیلا شخص کھڑا ہوتا ہے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فلاں کے جنازے میں میں گیا تھا۔ چوتھا سوال ایک ہی مجلس میں چار نے کیا۔ چوتھا سوال، من عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی بستر مرض پر تڑپتے چھٹپٹاتے مریض کو دیکھنے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی خبر انتر پوچھنے کے لیے کون گیا تھا؟ ایک ہی شخص، قال ابو بکر انا، یہ ابو بکر صدیق ہے، کہتے ہیں یہ کام بھی میں کر کے آیا۔ آئے ہائے، کونین کی رحمت
دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کلیوں کی مانند کھل اٹھا. کیوں؟ نبوت کی محنت رنگ لائی تھی، علم نافع تقسیم ہو چکا تھا، سماج کی رچنا اچھے کاموں کے لیے ہو چکی تھی. تب کھلتے ہوئے چہرے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی. فرمایا مجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم واحد الا دخل الجنہ. جس شخص میں ایک ہی دن میں یہ چار نیکی کے کام جمع ہو گئے، بھلا اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ تم اس رسول کے جانشین ہو، تم ان صحابہ کے متبعین ہو جن کے لیے اللہ نے سند نازل فرمائی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم اپنے ان صحابہ کی ڈگر پر نہ چل سکے، ہدایت نام کی کوئی چیز تمہیں میسر ہو سکتی. اس لیے قرآن پڑھو، سنت کو سمجھو، صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیے. جماعت اس کے نظام، اس کے ڈسپلین کو سلامت لے جائیے. اللہ سے علم نافع کا سوال کیجئے. کوئی فجر بالخصوص علماء اور متعلمین، عالم اور متعلم کی اور پھر عوام کی. کیوں؟ آپ کو بھی حلال کمائی کی ضرورت ہے، آپ کو بھی وہ قبول ہونے والا عمل جو جنت میں لے جائے گا ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ملے گا تو نفع بخش علم سے ملے گا. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور ہر فجر کے بعد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے پر چل کر یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو یہ جامعہ محمدیہ سلفیہ ورنورہ کا یہ علمی اجتماع اختتام پر پہنچ رہا ہے، الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کے ایک ناچیز خادم اور چپراسی ہونے کے ناطے مجھے خوشی ہے کہ والد گرامی مولانا محمد یعقوب محمد جوناگڑی کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ کا یہ ناچیز خطیب، یہ گنہگار براہ راست مکہ سے ڈائریکٹ آپ کی سرزمین پر آیا ہے، جس کے معروف اور مشہور قبرستان مالا میں وہ آبرو ملت اس جماعت کا پرانا خادم مولانا یعقوب محمد جوناگڑی 1982 سے مدفون ہیں. اور یہ حسن اتفاق ہے کہ وہاں سے اس دوست کے پاس سے اس جامعہ محمدیہ کی یہ وسیع ترین جگہ اللہ کے نام پر دینے والے اس سرزمین کے سخی شخص جمعہ ولی محمد جو یہاں مدفون ہیں اس سرزمین پر، اس دوست سے اس دوست کی سرزمین پر اللہ کی توفیق سے یہ ان کا بیٹا یہاں پر موجود ہے. تب دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم دونوں کہ اس صدقہ جاریہ کو خالص اپنے لیے قبول فرمائے. آج الحمدللہ رب کی توفیق اور ان کی حسن نیت کے نتیجے میں یہ جامعہ اپنے تعلیمی سفر کے 18 سال 38 سال پورے کر چکا. الحمدللہ رب العالمین ان کے لگائے ہوئے اس چمن کو تا دم آخر شاد اور آباد رکھے، پھلتا پھولتا رکھے. اس وقت کے موجودہ منتظمین، ذمہ دار حضرات، علماء و اساتذہ کرام اور اس کار خیر کے سپورٹر، یہ مبارک اور بارونق ہستیاں جو علم کی قدر کر کے دوپہر کی دھوپ سے لے کر رات کی تاریکی تک یہاں دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں،
یاد رکھیے جو درجات ابھی بیان کیے گئے، جو فضائل ابھی بیان کیے گئے، آپ اس سے الگ نہیں۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے سمجھایا تھا، اگر یہ علماء، یہ متعلمین اگر جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، اگر فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کر رہے ہیں، تو ان کو یہ موقع کس نے دیا؟ یہ علم کی قدرداں عوام نے، ان والدین نے جنہوں نے ان کی سرپرستی میں ان کو علم دین سکھانے کے لیے سینوں پر پتھر رکھ کے ان کو بھیجا۔ جہاں یہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں، وہی آپ تمام حضرات جو اس علمی بزم کی رونق بن کے کب سے بیٹھے ہیں، تھکے ہارے مسافر، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے، آپ کا درجہ ان سے کچھ بھی کم نہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الدال علی الخیر کفاعلہ، اس خیر کے، علم خیر کے راستے پر چلانے والے یہ آپ ہیں، آپ کا اجر ان سے کچھ بھی کم نہیں۔ انشاءاللہ رب آپ کو بھی ان سارے اجور، ثواب اور برکات سے نوازے گا۔ میں صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کی جانب سے اراکین جامعہ، اساتذہ جامعہ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ شروع دن سے یہ جامعہ ہر دور کی صوبائی جمعیت اور اس کے جو اراکین تھے ان کی زیر نگرانی رہا ہے۔ اس کے بانی اور اس کی بنیاد رکھنے والے والد گرامی شیخ محمد یعقوب میمن جوناگڑی رحمہ اللہ تعالی، جب یہ بنیاد رکھی وہ اس وقت صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کے صدر اور امیر تھے۔ الحمدللہ تب سے لے کر آج تک یہ جامعہ ہماری گجرات کی اہل حدیثوں کی متفقہ مسلسل چلی آئی اس جمعیت کی زیر نگرانی ہے، اور آج بھی الحمدللہ موجودہ جمعیت کے اراکین اس کے اسٹیج پر، اس کے منصہ خطاب اس اسٹیج پر موجود ہیں۔ الحمدللہ میں صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ اس جامعہ کو جب بھی جس قسم کا تعاون درکار ہوگا، صوبائی جمعیت اہل حدیث اور اس کا یہ ناچیز ان کے لیے کھڑے پیر ہے۔ انشاءاللہ ہماری بساط بھر ہم تن من دھن سے اس جامعہ کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ رب کبریا بزرگوں کے لگائے ہوئے اس چمن کی حفاظت فرمائے، اور یہاں آسمان علم کے ٹمٹماتے ان ستاروں کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ اساتذہ کرام، آسمان علم کے آفتاب و مہتاب نما ان اساتذہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔